الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے سیاسی محاذ گرم کیا تو آصف زرداری نے چپ کرایا۔ بولے میرا بچہ ابھی نادان ہے، اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں، ابھی انٹرنشپ کر رہا ہے، بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا۔ اب پیپلز پارٹی کا محاذ ٹھنڈا پڑا تو نون لیگ کے اندر بھانبڑ بھڑک اٹھے۔ خلاف توقع دانیال عزیز جو منظر سے غائب تھے وہ ابھرے اور فائر ورک شروع کیا۔ دانیال عزیز شکرگڑھ کے مشہور و معروف انور عزیز چودھری مرحوم کے بیٹے ہیں۔ انور عزیز چودھری ایک باکمال انسان تھے، ان جیسا دوسرا شاید اتنی جلدی پیدا نہیں ہوگا۔ خیر دانیال عزیز نے اپنے بڑے باپ سے ہٹ کر اپنی جگہ خود بنائی۔ دانیال عزیز ذہین آدمی ہیں، ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ اس وقت وفا نبھائی جب نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس چل رہا تھا۔ طلال چودھری اور دانیال عزیز اس وقت فرنٹ پر کھڑے تھے اور دونوں ہی سپریم کورٹ کے ہاتھوں نااہل ہوئے اور سیاسی طور پر بڑی قربانی دی۔ اس دوران کچھ عرصہ قبل دانیال عزیز کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں خدا نے انہیں نئی زندگی دی۔ اب وہ سیاسی منظر نامے پر واپس لوٹے ہیں تو ایک دھماکے دار انٹری دی ہے اور سیدھا احسن اقبال پر حملہ کیا ہے اور ساری مہنگائی کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا ہے جب وہ پی ڈی ایم حکومت میں وزیر تھے۔ احسن اقبال اور دانیال عزیز دونوں نون لیگ میں اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ اگر احسن اقبال طویل عرصے سے نون لیگ کے ساتھ وفاداری دکھانے کے ساتھ جیل یاترا بھی کر چکے ہیں بلکہ قاتلانہ حملے کی زد میں بھی آئے تھے، تو دانیال عزیز نون لیگ میں نئے ہونے کے باوجود مشکل وقت میں پاناما پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور اپنا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا کر 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے۔ اب تو دانیال عزیز بھی نون لیگ میں نئے نہیں رہے اور اپنے وفاداری کا امتحان پاس کر چکے ہیں۔ دانیال عزیز کو ایک اور بھی پرانا غصہ ہے۔ ماضی میں ناروال میں احسن اقبال نے اپنے بیٹے کو ضلعی چیئرمین بنوا دیا تھا اور نواز شریف کے ذریعے انور عزیز چودھری اور دانیال عزیز کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اپنا الگ سے امیدوار لانے کی بجائے احسن اقبال کے بیٹے کو منتخب کریں۔ اب یہ بہت کڑوی گولی تھی جو انور عزیز چودھری اور دانیال کو کھانے کے لیے دی گئی۔ وہ احسن اقبال کے بیٹے کے مقابلے میں اپنا امیدوار جتوا سکتے تھے۔ یہ دانیال عزیز کی وفاداری کا بڑا امتحان تھا کہ انہوں نے محض ایک مقامی چیئرمین شپ پر اپنی نون لیگ میں پوزیشن کو خطرے میں ڈالنا تھا یا اس سیٹ کو قربان کر کے لمبی ریس کے گھوڑے کی طرح لمبا دوڑنا تھا۔ دانیال عزیز نے اپنے والد انور عزیز چودھری کو مجبور کر دیا کہ وہ اس بھاری پتھر کو چوم کر چھوڑ دیں۔ اس وقت لانگ ٹرم فائدہ سامنے تھا اور پھر انور عزیز چودھری جیسا زیرک اور سمجھدار باپ بھی دانیال عزیز کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود تھا۔ دانیال جتنا جارحانہ مزاج کے مالک ہیں، انور عزیز چودھری اتنے ہی ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے جو اپنی خوبصورت پنجابی زبان میں وارث شاہ اور محمد بخش کا کلام رات گئے نوجوان دوستوں کی محفل میں سناتے تو سما بند جاتا تھا۔ اب دانیال عزیز کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب احسن اقبال نے اپنے بیٹے کو جنرل الیکشن میں سامنے لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اب کی دفعہ دانیال عزیز نے یہ بھاری پتھر نہ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ شاید دانیال عزیز نے سوچا ہوگا کہ بہتر تھا وہ انکار کر دیتے جب وہ باپ بیٹا احسن اقبال کے بیٹے کو ڈسٹرکٹ الیکشن میں ہرانے کی پوزیشن میں تھے۔ اگر اس وقت وہ نوجوان ہار جاتا تو شاید آج اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا نہ سوچتا، لیکن اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تھا اب وہ انڈے بچے دینا شروع ہو گیا۔ خیر اب دانیال عزیز نے اپنا معاملہ احسن اقبال تک محدود رکھنے کی بجائے اپنے جارحانہ مزاج کے مطابق پوری نون لیگ کو اس حلقے کی سیاست کی لڑائی میں گھسیٹ لیا ہے۔ یقیناً احسن اقبال دانیال عزیز کے اس جارحانہ انداز سے خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا نشانہ دانیال عزیز کے نزدیک تو احسن اقبال ہوں گے، لیکن اس حملے کی زد میں پوری نون لیگ آئی ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت آئی ہے۔ اکیلے احسن اقبال کو مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کیونکہ یہ کام پوری حکومت یا کابینہ کو ہوتا ہے۔ لہٰذا دانیال عزیز کے اس حملے کو ٹارگٹ پوری نون لیگ بنی، چاہے دانیال عزیز کا ہدف صرف احسن اقبال ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے احسن اقبال اس وقت اس جارحانہ لہجے میں میڈیا پر جواب نہیں دے رہے کیونکہ انہیں علم ہے کہ دانیال عزیز انجانے میں پوری نون لیگ کو دشمن بنا بیٹھے ہیں، کیونکہ جب وہ شہباز شریف کی حکومت کے ایک وزیر کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو یہ پوری پارٹی پر تنقید ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو اب تک تحریک انصاف نے بنا رکھا تھا کہ مہنگائی کی ذمہ دار شہباز شریف حکومت ہے۔ اب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وزراء بھی مانتے ہیں کہ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، اگرچہ پی ڈی ایم حکومت کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار عمران حکومت تھی۔ لیکن اب دانیال عزیز نے ایک طرف سے تحریک انصاف حکومت کو کلین چٹ دے دی ہے، تو کیا دانیال عزیز کو علم نہیں وہ ایسے بیان دے کر نون لیگ میں اپنی سیاسی جگہ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات آپ اور مجھے سمجھ آ رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دانیال عزیز جس کے باپ نے بھٹو کے ساتھ سیاست شروع کی تھی، کابینہ میں ساتھ رہا، جس نے جنرل ضیاء کے امیدوار خواجہ صفدر کو 1985 کی اسمبلی میں اسپیکر کی نشست پر ہروا کر اچانک فخر امام کو اسپیکر بنوا دیا تھا، اسے یہ سب باتیں سمجھ نہیں آتی؟ میرا خیال ہے دانیال عزیز کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔
وہ اس وقت نون لیگ کے الیکشن وکٹری سے زیادہ اپنی سیٹ جیتنے کا سوچ رہے ہیں۔ اب جب وہ تندرست ہو کر حلقے میں گئے ہیں تو جانتے ہیں کہ ایک طرف جہاں اب انور عزیز چودھری نہیں رہے جو ووٹرز کو اپنی طرف کھینچتے تھے، تو دوسری طرف عمران خان کا رسوخ نوجوان نسل میں بڑا ہے اور لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں۔ لہٰذا پہلے تو احسن اقبال کی وزارت کے کردار کو سامنے لایا جائے اور حلقے کو بتایا جائے کہ جس کے بیٹے کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہی مہنگائی سے ان کی چیخیں نکلوانے کا ذمہ دار ہے۔ دانیال عزیز کو علم ہے کہ اس کے نتائج شاید اچھے نہ نکلے، لیکن وہ خطرہ بھی مول لینے کو تیار ہے کہ اگر انہیں ٹکٹ نہ بھی ملا اور انہیں آزاد الیکشن لڑنا پڑا تو بھی سودا مہنگا نہیں۔ یوں آزاد امیدوار ہونے کے ناطے ان پر شہباز شریف کی حکومت کا 16 ماہ کا بوجھ بھی نہ ہوگا اور وہ اپنی آزاد کیمپین کر سکیں گے۔ اس طرح دانیال عزیز کی جیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر انہوں نے نواز شریف یا مریم نواز کے کہنے پر احسن اقبال کے بیٹے کو دوبارہ برداشت کرنا ہے تو نئی ڈیل کے تحت دانیال عزیز کے ساتھ ساتھ اب ان کی بیگم صاحبہ مہناز اکبر عزیز کو بھی خواتین کی مخصوص سیٹ پر ٹکٹ دینی ہوگی۔ دیکھتے ہیں اپنے باپ انور عزیز چودھری کے بغیر اپنے پہلے بڑے الیکشن میں دانیال کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ یہ ان کا ٹیسٹ ہے جو ایک بڑا محاذ کھول بیٹھے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ اب وہ اسے کیسے سمیٹیں گے۔ شاید بعض لوگوں کا امتحان ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، لہٰذا امتحان تو مرحوم انور عزیز چودھری کا بھی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کیسی سیاسی تربیت کر کے گئے، خصوصاً جب آج کل زرداری کا یہ بیانیہ مارکیٹ میں مقبول ہے کہ وہ اپنے بیٹے بلاول کی سیاسی ٹریننگ کر رہے ہیں۔